أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جن کا حال یہ ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. کہ سورہ آل عمران کی 191 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان اور کائنات میں غور و فکر کرنے والے لوگ عقل والے لوگ ہوتے ہیں. جو اہل دانش ہیں وہی اس میں غور و فکر کرتے ہیں. تو اہل دانش عقل والے لوگ کون ہیں؟ کوئی بھی دنیا میں اپنے آپ کو بے عقل، بدعقل، بیوقوف نہیں سمجھتا. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل والا ہوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں. اس پر رکھ کر جانچنا ہوگا کہ وہ معیار پر ہم کس حد تک اترتے ہیں. سب سے پہلی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، جو قدرت کی جو مختلف نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہزاروں چیزیں، اس میں غور و فکر، اس کی مصنوعات میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کے بنانے والے کی معرفت ہم کو حاصل ہوگی اور اس کی اطاعت میں ہم لگ جائیں گے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ علامتیں ہیں. یہ معیار پر اگر کوئی اترتا ہے تو وہ عقل والا کہلائے گا، اور اگر یہ معیار پہ نہیں اترتا ہے تو چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی عقل والا کہہ لے، وہ اہل دانش میں سے نہیں ہو سکتا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہر حال میں، کوئی حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ عقل والے اور دانش مند لوگ ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں لوگوں نے جو عقل اور دانش کا جو معیار مقرر کر کے رکھ لیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ معیار جو ہے بے اصل اور غلط ہے. کیونکہ دنیا میں تو لوگ عام طور پر کسی نہ کسی چیز کو ایک معیار بنا لیے ہیں اپنی عقل مندی اور دانش مندی اور کامیابی کا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت ساری دولت کو سمیٹ لیا، دولت کے انبار لگا لیا تو وہ بڑا عقل والا اور سمجھدار انسان ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کہیں پر نام کما لیا، شہرت حاصل کر لی تو بڑا عقل مند اور سمجھدار ہوں. یہ ساری باتیں قرآن کی نظر میں غلط ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بات آئی ہے کہ عقل اور دانش رکھنے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر وہ اس میں پائی جاتی ہیں وہ علامتیں، تو پھر واقعی میں وہ اہل دانش میں سے ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو عقل والے دانشمند جو لوگ ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مصنوعات پہ غور و فکر کرنے والے ہوں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو، مسلمان کو جو ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، اور اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کروٹوں کے بدل. تو یہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز جو سب سے اعلیٰ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ذکر کے تعلق سے بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے، مجبوری ہے، تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی جو ہے مجبوری ہے تو لیٹ کر اپنی کروٹوں کے بل پر بھی جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے.
اور اللہ کے ذکر کے تعلق سے قرآن کریم میں متعدد آیتیں آئی ہیں۔ سورہ احزاب 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والے بندو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ ایک ہی عبادت ہے جس کو کثرت سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری ساری عبادتوں کو اگر آپ دیکھیں تو کسی کو بھی کثرت سے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے کہ وہ باوضو ہونا یا بیٹھے ہوئے ہونا یا کھڑے ہوئے ہونا، ایسی کوئی شرائط نہیں ہے۔ دیگر عبادات میں جو ہے شرائط ہے۔ نماز پڑھنا اگر ہو تو طہارت سے ہونا، وضو کے ساتھ ہونا، حدث اکبر حدث اصغر سے پاک ہونا، اور پھر اس کے لیے قیام ضروری ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یکسو ہو کر نماز پڑھنا، نماز کے دوران کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، یہ کئی ایک شرائط ہوتی ہیں۔ ویسے ہی دیگر عبادتوں میں بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عبادت میں جو ہے کثرت سے کرنے کے لیے نہیں فرمایا سوائے ذکر کے، تو ذکر کو کثرت سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، فرمایا سورہ بقرہ 2 پارے میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہر حال میں مجھ کو یاد کرتے رہو، صبح سے شام تک اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تم مجھے یاد رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے جو احکامات ہیں وہ احکامات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہی یاد رکھنا ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یاد آئے گا، تو حکم پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی ایک احادیث میں جو ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو فرش پر یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش پر یاد کرتے ہیں۔ بندہ جب انسانوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو فرشتوں کی مجلس اور محفل میں یاد کرتے ہیں، یعنی بڑھیا طور پر یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بندہ تو جو ہے نیچے یاد کرتا ہے، وہ اوپر یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی جس قدر ذکر کرے گا اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائے گا، اس کی قربت حاصل ہو سکتی ہے اس کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کئی ایک احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کوئی اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر حال میں یاد رکھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھیں گے اور اس کی مدد اور نصرت اس کو جو ہے عطا فرمائی جائے گی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو خالق کائنات کے بارے میں اس کو علم ہونے لگتا ہے۔ خالق کائنات کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کے اختیارات، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے اور اس کی معرفت کو جو ہے حاصل ہو جانے لگتی ہے۔ جیسے معرفت حاصل ہوتی ہے تو وجدان کی پکار، اس کے دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ہمارے رب کائنات نے جو ہے یہ ساری کائنات بیکار، فضول، عبث اور بے فائدہ، بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ یہ دل سے جو ہے اس کی ایک آواز نکلتی ہے۔ جب غور و فکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر میں لگ جاتا ہے اور کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ بات یقیناً نکلتی ہے کہ یہ ساری کائنات جس میں ہم سب رہ رہے ہیں اور یہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عبث بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد ہے اس کا بنانے کا۔ مقصد کیا ہے کہ انسان کی آزمائش، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک 29ویں پارے میں۔ یعنی ہم نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم آزمائیں تم کو کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا گیا ہے انسان کی، اور انسان کی آزمائش اور امتحان یہاں پر چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ جیسا عمل کرے گا اس قدر جو ہے اس کو جزا و سزا ملنے والی ہے۔ وہ اچھا عمل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جنت کی شکل میں دائمی راحتیں اس کے لیے تیار ہیں، ورنہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا
عذاب ہے، یہ بات اس کے سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ باتیں اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاک ہیں آپ کی ذات، اور پھر اللہ کے عذاب سے، عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے فی الواقع تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اس سے پچھلی آیت تک 2 آیتوں میں جو بات چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کا حال بیان کیا تھا جو اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان میں اور ساری مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا علم جو ہے یہ ایمان کا سب سے پہلا جز ہے، اللہ پر ایمان۔ اس کے بعد کی اس آیت میں آخرت پر ایمان بھی ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے کہ جب وہ اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں نظام کائنات پر، تو ان کو یہ بات پتہ چلنے لگتی ہے کہ یہ سارا نظام کائنات جو ہے بڑا حکیمانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ حکمت سے پر ہے، کوئی چیز بھی حکمت سے خالی نہیں ہے اس میں، اور یہ حکمت کے خلاف بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کو زبردست صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا ہے، اور اس کو جو ہے اشرف اور افضل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں۔ اس وجہ سے اس کے لیے ساری نعمتیں دنیا میں بھی تیار کر کے رکھی ہیں، دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں ساری نعمتوں زیادہ تر اکثریت جو ہے انسانی استعمال کرتا ہے۔ اس کو یہ ساری سہولتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرمائی ہے تو یقیناً اس کی پوچھ گچھ بھی ہونے والی ہے، اور اس کے بارے میں اس سے سوال و جواب بھی ہوگا، اس کے اعمال کی باس پرس ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اعمال کی باس پرس نہیں ہوگی، جزا اور سزا کا قانون نہیں ہے، تو یہ بالکل حکمت سے کے خلاف بات ہے۔ حکمت تو یہی کہتی ہے، دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے، دنیا کے سارے معاملات میں بھی کوئی انسان جو کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہی سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر دنیا کی ساری زندگی میں اس کو یہ سارے جو ہے انعامات سے نواز دیا گیا، نعمتوں سے نواز دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا، تو اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حکمت کے خلاف بات ہے۔ یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات اور مصنوعات میں غور و فکر کرتے ہیں اور نظام کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو آخرت کے بارے میں یقین ہونے لگتا ہے۔ نہ صرف توحید، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو آخرت کا یقین بھی دل میں پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ساری بڑی کائنات، وسیع و عریض کائنات بنائی ہے اور اس میں انسان کو سب سے افضل اور اشرف بنایا اور اس کو اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اکرام بخشا ہم نے بنی آدم کو اس ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ تو جب اتنا اکرام بخشا گیا، اتنی سہولتیں دی گئی، تو پھر اس سے باس پرس تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور باس پرس جب ہوگی تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہاں سے جائے گا تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس طریقے سے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ، یا ہمارے رب، آپ نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، جہنم میں داخل کر دیا، تو پھر بس وہ تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اس کے بعد اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ کہہ کر اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اس کی دعوت یہ تھی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے، پس اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں کو دور فرما، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ اور پھر جب آخرت پر یقین ہو گیا
تو رسالت کی بات آ رہی ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، پیغمبروں کو، وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں یہ غور و فکر کرنے کے بعد کہ رسولوں نے جو بات کہی وہ بالکل سچی بات ہے۔ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی، اور جو دنیا کے تعلق سے، دنیا کے آغاز اور انجام کے تعلق سے انہوں نے جو بات بتائی تھی، اور ہماری زندگی گزارنے کے تعلق سے انہوں نے جو بات ہم کو بتائی، وہ بالکل صحیح اور درست ہے اور حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے آپ کی طرف سے جو منادی آئی تھی، جو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پکار لگا رہے تھے آپ کی طرف سے، ہم کو جو پیغام پہنچا رہے تھے، اس کو ہم نے سنا اور پھر اس پر ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایمان لانے کے لیے وہ ہمیں کہہ رہے تھے آپ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے ان پر ایمان لایا۔ ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہم سے جو کوتاہیاں اور قصور جو ہوئے ہیں اس کو درگزر فرما دیجئے، اس کا کفارہ کر دیجئے۔ وتوفنا مع الابرار، اور آخر کی دعا کی حصے میں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ہم کو آپ جو ہے موت اس حالت میں دیجئے کہ جو نیک لوگ ہیں آپ کے، جو صالحین ہیں، صالحین کے زمرے میں ہم کو شمار فرما دیجئے۔ توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین فرمائے سورہ یوسف 13ویں پارے میں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ ہم کو جو ہے مجھے موت دے دیجئے اس حالت میں کہ میں آپ کے نیک اور صالح بندوں میں شمار ہو جاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا یہ بندے یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے صالح بندوں میں ہم کو شمار فرما دیجئے، اور موت بھی جو ہے انہی کے ساتھ دیجئے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حساب کتاب بھی کر دیجئے۔ یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے نقصانات سے بچنے کے لیے، اور اس آخری دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے نفع کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، جن چیزوں کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو وعدے کیے ہیں جنت کے وعدے، تو ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دیجئے، اور ایسا مستحق بنا دیجئے کہ ہم اس پر اپنی زندگی بھر قائم اور دائم رہ سکیں۔ ہمیں استقامت عطا فرمائیے اس پر، اور ہماری موت بھی اسی حالت میں آئے۔ اور آپ نے جو وعدے کیے ہیں، آپ تو فیاض حقیقی ہیں، آپ بڑے ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ کی عطائیں جو ہے ہمیشہ جاری ہے، آپ اپنے وعدے پر قائم رہنے والے ہیں، آپ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں، یہ کہہ کر یہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اپنے رب سے، اور کہتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دیجئے جو رسولوں سے آپ نے وعدے کیے تھے جنت کے، اور ہم کو بھی اس میں شامل رکھنا اور ہمیشہ اس پر قائم و دائم رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔